الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات تمام معنیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی پر حاضری واسطے صلوات تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہم فدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين زینت المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والهنين وبير العلم بالحسن والحسين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى السيد
صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا بابا بہت دیر کھلوتی رہی اللہ بھلا کریں گے شریف قوموں نے بھلے حسین دی اماں دے بکھانو کلے میں آئے نال اپنے پردے دارہ نوئی رلا کے لے آئے ہو ایک دعا مانگتے بردو جملے آئے کار شالا کائی دھی بابے تو بات پیو دی قبر تیلی دے رون دی لائے جیوے رنی زہرا ممکن نہ پڑا بطول زالی کسے بی بی سید علی دا حکم ہوئے اسے حوالے نال دو جملے آکھڑے میں راویات ہے میں دٹھے دو نکے نکے پوتر نالاس پیوتر مسجد سے روندی کھڑی آئی اپنے حق دا دعویٰ کیتا ہے بی بی قرآن پڑھ دی آئی ہے لوگ رد کریں دے آئے بی بی دلیل دے دی آئی ہے کو جواب ملدا ہے تیڑا جگر ہے میرے پاس ویکھے دا گھبرائی آدھی ہے یا علی میری گواہی دے میں سچی اتنی دیر کھڑی رہی ہے حسن فرمائیں دے اماں کتنی دیر کھلو رہی اور میں تھک پیا تمہاں پترین نال لے کے ادائی پوریے جیدے بابے دی قبراس لفظ میرے آخری یاد رکھے ہوئی بستر تیرو سے پیو دی تازہ قبر دی مٹی تے ہاتھ رکھے کہے ویلے اپنا سڑے ہویا دروازہ وے دیا وقت روتے ہوئے پترہ دیا ہنجوں پجھے دیا آدھی پھلاؤ میرا سلطان بابا میں تو غلطی نہیں آئی میں بھلی نہیں میں کلی نہیں گئی بابا میں بھلا ڈالی تا مستوری نام بابا میں دلیلہ دے دی رہی اپنا حق منگ دی رہی بابا میں نو فتح کنا دے وینا کوئی ارمان نہ میں کھمک لوینا میں دے چھوڑا روئی درمان مسجدی بھری ہوئی سننا لوگ دھیر آگے میں نو بھرے مجمع جاتے ہیں مسئلہ تو بھول گئی والانت اللہ جوان بیٹھا ہے دغت دس حسین دی امنو کیڑا ارمانا بیویا دی ای بابا حق نہ دے وینا عید نہ کھیا مسئلے تو بھول گئی والانت اللہ علی آدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعدو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی صلوات دعا ہے مالک مہربان بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب کی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمائے میری حاضری اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے مالک تمام پریشان حال مومنین یہ پریشانیاں دور فرمائے اس امام بارگاہ دے وچ مجالس سے شریک ہونے والے جتنے عورتاں مرد دنیا کو چلے گئے
مالک انہاں دی مغفرت فرماوے خصوصاً بابا حاج غلام شبیر خان صاحب دی مالک درجات بلند فرماوے انجمن جعفریہ دے تمام اراکین جناب باجوہ صاحبان دے مرحومین اور جتنے احباب اس خدمت گزاری چکے مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے موجودہ انجمن دے توفیقات اضافہ فرماوے تمام بیمار مومنین نو صحت عطا فرماوے بے اولادہ نو صاحب اولاد فرماوے عزیز ظفر نو مالک صاحب اولاد فرماوے انہاں گھر دے وچ بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے قبلہ مولانا عمران صاحب اور جناب ذوالفقار باجوہ صاحب نو مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے بابا جی سویٹ والے دی توفیقات اضافہ فرماوے اس آجدی مجلس دیوانی جناب راجہ خادم حسین صاحب نو اللہ پاک تمام برکات اور فیوز فاطمیت نواز دے انہاں دی مشکلات آسان فرماوے رزق والج برکات نصیب فرماوے مالک مہربان بیٹھے حسین ایک بچہ ہے مہدی کمیل محمد کمیل مہدی اس بچے دا کوئی ٹیسٹ ہے طبی مالک اچھی رزلٹ لے آئے دختر سیدہ ہیں کسی سرگودہ دی ایک بی بی سیدہ مریضہ ہیں مالک میری باچی مجھ سے حد عطا فرماوے محسن نصیر صاحب نوی اور جتنے اہل ایمان دی سفارش کی دی گئی مالک انہاں سارے انہوں جو حاجات ہیں مطابق شریعت دے پورے فرماوے خالق نے اس پاک بی بی دی ازاداری دے جتنے فیوز و برکات دا وعدہ فرمایا تو سا تمام شرکائے محفل ممالک وہ سارے فیوز و برکات نصیب فرمائے عامر خان صاحب دی اہلیہ اور بابا غلام شبیر دی بیٹی مریضہ ہیں اللہ ساری باچی نصیحت دے اتنے اراکین ہیں اور خدمت کر دینے اللہ سامی ندنا تعاون کرن دی توفیق نصیب فرمائے یوسف گنگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نہ صلوات پڑھو بہرحال جہاں تک میرا اندازہ ہے مجلس کافی دیر تو برپا ہے سنن والے حضرات بھی کافی دیر تو تشریف فرمائے بہت سارے احباب پڑھ کے چلے گئے کچھ سنن والے بھی اپنے مصروفیات دی وجہ تو چلے گئے جتنے حضرات پاک بی بی دے اعزاز تشریف فرما ہو ایک مکان ایک پرسہ تھوڑے دے وقت بعد میں کوئی زیادہ وقت آڈا نہیں لینا چاہتا دو باتاں بی بی دی عظمت دیاں اور ایک فضیلت بی بی دی سیرت عمل کرانا والی مستورات واسطے اور اس تو بعد رل کے پرسہ دسائیں اس مظلومہ دا بطول دے انہاں دو نکے نکے پترانو بڑے مدینے دیاں گلیاں چکہیں لے بابے نو بولے دیا کہیں لے اماں دی میت دے آواز دے دیا ہے اماں ساڑے نال بول اسا تیرے پتر ہیں ہمیں تھوڑی دیر واسے ملال نہ ہوئے میرے نال رسو اللہ پاک نے حضرت انسان دی فلاح و بہبود اور ہدایت واسطے بہت زیادہ انتظام کیتے انہیں انتظامات دے وچوں بڑا انتظام ہے نبوت دا بلند مقام اور مرتبہ ہے میرے پیغمبر دا میرے پیغمبر لولاک لما خلقت الافلاق دے تاج تو بھی مرصع ہیں سید المرسلین شفیع المذنبین بھی ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق ورفعنا لک ذکرک دے مصداق بھی ہیں لیکن میرے پیغمبر کو پہچانن تو پہلے ایک شخصیت جو پیغمبر تو پہلے پہچانی جائے ایک شخصیت جو پیغمبر تو بعد پہچانی جائے پیغمبر تو پہلے ایک شخصیت کا پہچاننا ضروری ہے جن کا نام ابراہیم ہے اگر کسی نے ابراہیم نو نہیں پہچانیا تو وہ میرے پیغمبر نو نہیں پہچان سکتا اور پیغمبر تو بعد ایک شخصیت نو
پہچاننا اور معرفت ضروری ہے فاطمہ زہرا دی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ پیغمبر نے محدود نہیں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پیغمبر نے فرمایا میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے۔ ذرا پیغمبر دے تمام تر مقامات کو ذکر کر دیا ہو اور نال نال بطول دا بھی ذکر کر دیا ہو۔ اگر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر شفیع المذنبین ہے تو زہرا شفاعت کا حصہ ہے، اگر رحمت للعالمین ہے تو بطول رحمت کا دروازہ ہے، اگر محمد مصطفیٰ طہارت کا مجسمہ ہے تو مرکز تطہیر زہرا ہے، اگر پیغمبر سخی ہے تو بطول دی سخاوت بھی بے مثال ہے، اگر پیغمبر متحمل مزاج ہے تو زہرا دے تحمل دی حد کا ہی نہیں، اگر پیغمبر اسلام محبوب خدا ہے تو فاطمہ زہرا حب خدا دا حصہ ہے۔ بہت بڑا مقام ہے بی بی دا، علماء کرام تو معذرت دینال پیغمبر نے گل مکا دیتی، سنی شیعہ منابع نے ذکر کیتا فاطمہ تو روحی اللتی بین جنبی، سن لو فاطمہ تو میرا وہ روح ہے جو میرے پہلو میں دھڑکتا ہے۔ تو بلا خوف تردید کہہ دے رسالت کی روح رواں فاطمہ، رسالت کی روح رواں فاطمہ ہے۔ فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا اس نے میں نو ناراض کیتا۔ رضا فاطمہ تا میں رضائی، مبارکہ ہے، محدثہ ہے، مرضیہ ہے، عالمہ ہے، زکیہ ہے، طاہرہ ہے۔ 14 القاب ان میری بی بی دی، 14 القاب، اور اتنی بابرکت ہیں کہ امام نے فرمایا لا يدخل الفقر بیتا فی اسم محمد و فاطمہ، کیڑے گھر دے وچ محمد اور فاطمہ نامی بچہ ہو اس میں فقر داخل اپنے بچیاں دینا، اپنی بچیاں دینا، انہا پاک نامہ دے کے رکھے کرو، اللہ پاک کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، زندہ رہو۔ تھوڑے جائے انہیں اپنا حصہ ملا لیا پاک بی بی دے مناقب وچ، ایک چھوٹا جائے پیغام بی بی دی سیرت پہ عمل کرن والیاں مستورات کی خدمت، یقیناً اہل علم حضرات نے اکیلی بیویوں کو کچھ موعظہ کیتا اسی۔ میرے امام نے فرمایا ترائے قسم دیاں عورتاں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے میں جنت میں داخل۔ بیویاں باجیاں بھی ایک سبق لے جائیں۔ ترائے قسم دیاں عورتاں بروز معاشر جناب سیدہ دی چادر دی چھان تلے جنت دی داخل ہوگی۔ ممکن ہے ہو کوئی مستور صاحب جنت اور مستحق جنت، لیکن جنت جانا اور بات ہے۔ امام حسین دی اماں دی چادر دے تلے داخل ہو کے جنت جانا عظمت یہ تو بھی سن لو، ممکن اکنا دے پردادار نہ آئے ہوئے شامی جا کے سنا دے سونا۔ پہلی عورت فرمایا التی تصبر علی سوء خلق بعلہا، جیڑی اپنے شوہر دی بد اخلاقی تے صبر کرتی ہے۔ رشتہ اور علقہ زوجیت نو تروڑن واسطے تیار نہیں ہے، بد اخلاق شوہر دے نال گزارا کر دیے اور صبر کر دیے، وقت گزار جان دیے۔ پیغمبر نے معصوم نے فرمایا اے عورت قیامت علی دہاڑے پاک بی بی دی چادر دے تلے داخل ہو کے جنت جائے گی۔
میں نے ہون تو یاد نہیں، کافی عرصہ پہلے میں کدے نے بیان میں کرتا ہوں کہ وہ ایک منڈا ایک چٹ لے آیا، اسا کہتے اس مائنو تا جنت مرسی، اس کی بات اخلاقی تے حوصلہ کرن دی کہ اے فرمائے جو مرد نو چھٹی ہے وہ بات اخلاقی کیتی رکھی نا پیغمبر نے فرمایا اقربکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن میرے بہت نزدیک کھڑا ہوگا تم میں سے وہ شخص احسنکم اخلاقا لعیالہ، ایڑا بندہ اپنی بیوی بچے نال خوش اخلاق ہو گئے، وہ قیامت کا دن پیغمبر کے نال کھڑو تو جی رنج نہ ہو ایک گل اور بھی آکھا سے پڑے پرانے زندگیاں ہیں کہ بھی کنا دینا رنجش بدی ہو سی جی اگر کوئی اپنی بیوی نال بد اخلاقی کر کے مر جائے تو فشار قبر کبھی اس سے نہیں بچ سکتا، اور فشار قبر کیا ہے؟ قبر دیا کدھا جدہ ملنا ہے اس بد اخلاق بھائیے دا دماغ دی مکھ ہتھاں تے پیران دے نوہ بھی چھوٹی متعامل مزاج بنا کر بد اخلاقی نہ کیا کر، اور اگر کوئی کرے تو بیویاں برداشت کریں اس واسطے کہ جنت دے جانگیاں پاک بیوی دے نام تو وہ عورت جڑی اپنے شوہر دے آمدنی دے ذرائع نو مد نظر رکھے بہت ساریاں دنیا دیاں سہولتاں کو صرف نظر کر دیے اور اپنے شوہر دے تھوڑے مال تے راضی رہ دی، معصیت نہیں کر دی، حرام دی طرف نہیں جاتی، شکوہ نہیں کر دی، جتنی شوہر دی آمدنی ہے وہ دے مطابق گزارا کر دیے، فیشن دی دنیا دے وچ بڑکیلے تے چمکیلے دوسریاں عورتاں دے لباس اس نو متاثر نہیں کر سکتے، وادیے جتنا اللہ نے دیتا ہے میں اس تے راضیاں تھوڑا ہووے حلال ہووے، کتنی ہو گئی ہیں تو یاد رکھ سو، لیکن اتائی یہ کر میں عرض کر سا حاشیہ کہ جی اگر کہ بھائیے نو اللہ پاؤں دیتا ہوگی اللہ دی ذات نے مال دیتا ہوگی تو پھر وہ اس حدیث کا سہارا لے میں نے بھی عورت کو تھوڑے دے راضی رہنا چاہیے یا نہ اگر خدا مند متعال نے تو ان کشادہ دست بنائے اور اللہ نے تو اگر مال دیتا ہے تو بیوی بچیاں نو کشادہ دست رکھنا بھی ایک عبادت ہے، انج نہ کلا تو میرے پتر میں چڑھا میں نہ گڈی تے تو سا عمل رکشے تے چڑھائیے ہوئے آئے، میرے دفتر دا اٹیچ بات ٹیلا آلا تے بیوی واسطے وہ نلکا جو پورا محلہ سنے نہ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اپنی بیوی بچوں پہ خط کرے، توجہ رہے، مذاق نہ کرنا چاہتا، اگر کوئی بندہ اپنے وسائل دے مطابق اپنے بیوی بچیاں نو سکھا رکھے تو معصوم نے فرمایا ایسا سمجھے کہ وہ صرف اپنے بیوی بچیاں نو نہیں کھلایا، کھلے دل نال بیوی بچوں کو کھلانے والا ایسے سمجھے کہ اس نے اللہ کی کائنات کو کھانا کھلایا۔ بہت سارے لوگ ہوندے جڑے کدائیں تو بڑے درخواست دل ہوندے لیکن اپنے بیوی بچیاں دے واسطے بخیل ہوندے، نہ بخل نہ کرے، بیوی بھی راضی رہے، شوہر بھی اپنے مسائل کنجوسی نہ کرے۔ دو اور تیسری اور آخری بات ہونے ہیں ذرا مشکل ممکن ہے جو پس پردہ کچھ بیویاں رنج بھی ہو جاویں، فرمایا او جیندہ حق مہر تھوڑا ہووے، اے بڑی اوکی ہوڑ تا رواج ہو گیا، ہوڑ تا فارم اچ جا نہیں لبدی
لکھ دیا تے روٹھی منی جیب خرچ دوسری شادی طلاق پہ جرمانہ اور میں کہیں شرطہ پڑا تو رنجن ہو گیا میں آدھا کہیں مسلمان بالدار پہ پرنے دیو یا کہیں یہودی نار مسلمان نو تو پتہ ہے جدا نکاح ہوئے گا تو نکاح تو بعد جدا خرچہ میرے تے واجب ہے دی روٹی واجب ہے دی لباس واجب ہے دی گھر اس کو مہیا کرنا واجب ہے اس دے معالجہ میرے تے واجب اسی طرح نہیں ہے میں بڑا سوچا ہے کہ میں روٹی منی یہ کئی جاڑے روس کے پیک کے بن گئے تو وہ ڈنڈے نال بھائیت وصول کرو کیوں بھائی ادھر شریعت ختم ہو گئی ہے عورت مستحق ہے نان و نفقہ دی اگر شوہر دے گھر رہے اور تمکین دے ایک علمی پاس ہے علماء کرام کو کچھ ہاں لہذا معاف رکھنا حق مہر تھوڑا ہو وہ عورت بھی پاک بی بی دی چادر دے تلے ایک دوسری کی مہر کی طرف نہ دیکھا کرو فلانی دے اتنا حق مہر ہے وہ فلانی شادی کی تھی تو کہ بڑے رنچی ہو جائے انہیں تو جناب اچکار بھی لکھا دیتی ہے نال جناب اتنے پیسے بھی نال اتنا مربع زمین دا بھی فلاں 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 نا دیکھ حق مہر کتنا ہے 4 دریا جنہ جو ہر کوئی پانی پیوے حق مہر ہے حسین کی اماں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بی بی کو پوچھا گیا کہ بی بی آپ کو پسند کیا ہے بی بی فرمایا تلاوت قرآن اور اللہ کی راہ خرچ کرنا مجھے پسند ہے تلاوت قرآن اور اللہ کی راہ خرچ کرنا میں کسی جگہ سے پڑھے کہ دوران حمل قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے والی خواتین کو اللہ نورانی حسین اور خوبصورت اولاد عطا کرتا ہے یہ بیویاں انہوں نے دن کہ جب انہوں نے بچہ ہمارا لوگ زیادہ قرآن پڑھے تو اللہ انہوں نے بچے حسن عطا کرتے ہیں بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں کیا خیال ہے تفصیلیں نہ میرا چاہتا ہے انہیں شارٹلی ایک گل پوچھنا چاہنا حسین سب کا حسین بولو حسین سب کا حسین رب کا میں پچھلے سال جدا 40 کی زیارت واسطے گیا ایک جملہ آتا گیا تو ست بلا کلم سنیں نا کہ دشمن دا آخری حربہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن دا گھر جلا دے گی پتہ ہے انہوں دا نام و نشانی نہیں رہا میں وہ دا گھر جلا دیتا ہے یزیدیاں بڑا اطمینان کر کے کربلا دے وچ حسین دے پردے دارہ دے خیمے جلا دیتے کہ ان کا گھر نہیں رہے گا لیکن میں کہ آوے کوئی دیکھے نجف تو لے کے کربلا تائی خیمے کہیں دے کسے دے لکھی ہویا موقب الحسین کسے دے لکھی ہویا موقب العباس کسے دے لکھی ہویا موقب الزہرا کسے دے لکھی ہویا موقب ام البنین انہیں کہا لینا اگلی گل اللہ دی کائنات دا کوئی گوشہ دکھاؤ جتے امام بارگاہ نہ ہوئے امام بارگاہ کہتا کہاں ہوتا ہے سوچ کے دسے امام حسین کا امام بارگاہ گھر ہوتا ہے کہتا امام حسین کہتا اللہ کا حسین رب کا جڑے پیسے اللہ تو ہم دیتا ہے وہ کہیں ہوتے ہیں میں بولیا کوئی نہیں سوچ کے دسو امام بارگاہ امام حسین تا حسین اللہ تا اللہ پاک جڑا تو مال دیتا ہے وہ بھی مال ہوتا ہے اللہ تا تیجی اگر کوئی بندہ بڑا سارا دل کر کے تے ایک چاہے جو امام بارگاہ ہے چی ایک مرلہ میرے حلال مال وچو رل جاوے بھئی وزن کرے وزن اپنے طور دے حساب فرمائے ایک آنسو دے بدلے اگر جنت ہے
اور امام حسین دے رومن دے واسطے جنت ہے تو جڑے مرلے دے وچ کچھ بندے بیٹھ کے روندے بیٹھے جڑے بندے وہ مرلہ دیتا ہے وہ رومن والے تے رومن دا شریک ہے یا کوئی ہے یا تو امام حسین دے نال تے 35-40 منٹاں دا 85 ہزار روپیہ دے چھڑیں دے میں بولے تو نہیں کرا ہاں جس امام باڑے دے وچ اس وقت موجود ہے اس امام باڑے نو اور کشادہ کرنے واسطے کہ تاکہ زیادہ آزادار بیٹھ کے فرزند زہرا دی آزاداری کریں اس انجمن نے ایک معاہدہ کیتا ہے معاہدہ بہت بڑا ہے لیکن میں بانی کر سو ایک کاغذ ہے اگر ایک کاغذ دے بھیجا کہ میں آؤں پہ ہوں تو میں نے رب فرمایا ہے ساتھ بلا کے جتنے حسینی بیٹھے ہوئے انہوں نے کو لکھائیا میں کتنے پیسے انہوں نے چاہی دیں میں دینا میں کتنے لکھ سو کروڑ تو گھٹ کو لکھ سی میں تو 5 کروڑ لکھ سو تجھے تک کروڑ لکھ سو نا میں تو لکھ سا 5 کروڑ دی امید رکھن والا امام حسین نو اس امام باڑے واسطے چاہی دے 6 کروڑ تے یقین کر ممکن ہے جڑی 2 کروڑ دی کوٹھی بنائیں اس سے تیرے بعد تیرے بچے او کم کریں جڑے تیری عاقبت دی خرابی دا سبب بن جائے کوئی شراب آپ نہ پیوے کوئی یار شرابی ہو اس کو آکے تیری کوٹھی چ پی جاوے ممکن ہے گانا بجے ممکن ہے کوئی اور معصیت ہو کتیاں دا شوقین بن ونجے پر ایک مرلے جڑا ہو بلڈیر بلڈانگ دا کمرہ بنا کھلارے لیکن امام بارگاہ ہے جا ماتم ہوگا جا مجلس ہوگی جا نماز ہوگی جا آزاداری ہوگی جا موعظہ ہوگا جا نوحہ خانی ہوگی جا آزاداری ہوگی بس میں اتنا آگنا میں کوئی نام نصیب کو کی نہیں کرا نہ میں ہاتھ پہلا ہونا فیصلہ کر کہ تو امام حسین دے خزانے دے وچ کتنا جمع کرا سکتا ہے میں ایک واقعہ پڑھے ان کو ٹائم نہیں ہے حاجی علی بغدادی 9 محرم نو نیاز دیندہ نجف دے وچ اسا کہ میں ویندہ پہ کربلا پترن واقعس 9 من گوشت خرید کرے ہے اور نیاز پکا کے آزادارن نو دیا ہے تے لبے ہے سارے بکرے دا وہ بچے کے انتلاش کرن انہوں 6 من ملے ہے بکرے دا اور 3 من ملے ہے گائے دا حاجی علی بغدادی عصر عاشور ایک ستون دی ٹیک لے کے اکھ لگے اس دی ٹس ممبر لگائے حسین اپنے پتر علی اکبر نو بلائے فرمائے لکھ آج جائیں میں غریب دی آزاداری واسطے خرچ کیتا ہے حاجی علی بغدادی سنتا پیا جو امام حسین فرمائے علی اکبر لکھ حاجی علی بغدادی دے پترہ 6 من گوشت بکرے دا 3 من گوشت قائدہ انہانو کھلایا ہے جڑے گلیاں چاہتے بدے ہیں حسین آزاداری دا بہت بڑا مرکز ہے اور نال بعض ایسے لوگ جڑے اپنے اموال دے وچ شرعی قوانین نافذ کر دیو انہاں دی اطلاع واسطے ہے کہ بہت امین ہاتھ ہے اللہ کرے نمور ظہور خان کو سن دے ہوئے کنا علامہ ظہور خان کا کوئی لگدہ لیدہ پہ سن دے ہوئے اسی رلے پڑے ہیں رلے رہے ہیں وقت گزارے ہیں انتہائی امین ہاتھ ہے قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب کا اور اگر آپ کے پاس مال امام ہے تو وہ بھی قبلہ صاحب وصول کر کے خرچ کر سکتے ہیں میں اپنا آگ سکتا کہ میں انہوں اپنے نالو ڈھیر امین سمجھے الحمدللہ میں پتہ نہیں امین ہاں یا نا قبلہ صاحب بڑے امین سودا کر جاؤ ممکن ہے امام حسین دی دکھی اماں تو دعا دے چھوڑے اللہ دی کائنات بہت دکھی گزرن
دکھی گزرے نا جنہ دے لوگ تازیانے لے کے لپکن کہ نہ علی دی محبت اچ تازیانے جھلن کہ نہ مظلومیت جھلن کہ نہ کربلا دیا لاشا تو اٹھیں دے لے تازیانے جھلن کہ نہ اٹھ دی کانڈتے حسین نو رومن دی وجہ تو تازیانے جھلن میری کوشش ہے یہ پہلا لفظ ہوا کھاں تیرا دل حال بنے یہ جاگدہ بیٹھائیں تازیانے آندے رہے تازیانے جھلنا لے ٹور گئے یا تازیانے مارنا لے ٹور گئے تازیانے ختم ہو گئے کہ یہ بھی مظلوم ہے حسین دی ماں جے دی قبر تے آجا تائیں بھی تازیانے لے کے لوگ کرے اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے آفرین 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 جدی اجا تائیں قبر تمہیں تازیانہ ہٹیا پانچ لقب لکھے صاحب مناقب نے میری پاک بی بی دے انام بنجا لقبہ دے ہوتے مسائل پڑھ سا میں بات چھوڑ دے سا اللہ پاک نواز خیر دے پہلا لقب لکھے ما زالت بعد وفات ابیہا بابے تو بعد بطول دے لقب کی ہو گئے ہیں منحدت رکن بے کس ہو گئی آئی حسین ہائے بے کسی ہائے بے کسی اتنے سارے پردادار بیٹھے میری ماما بہنا گواہی دے سے جدہ اوکھی پڑھنے نا جدہ کسی پردادار تے اوکھی پڑھنے مشکل پڑھنے سب تو پہلے اسے سجن دے نا سڑ مرے دیئے جس تے بہوں بڑا مانو بس صبح دا سڑتے رہے ہو پڑھ گئے اسے علماء ایک پاسے ہو دروازہ بے پاسے ہو پتھر آلی دیوار آئی جدہ دیوار تے دروازے تے درمیان آئی نا ساتھ بلا کنے ہو سیدوں پہلا میڑا یا با محمد آج میرا بابا محمد ہو گیا اگر سن فرمے دیئے با جعفر آج میرا جعفر ہو گیا با حمزہ آج میرا حمزہ ہو گیا کہتی جرات آئی میرے دروازے تے اچھے بولی نا دو نام ایڈے ڈکھیں بخدا قسم سنے استاد ہیں بڑے آزادار ہیں خدا مند مطال گری کے رحمت فرمائیں میری مراد سرکار شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس میں جدہ در سائن آل مربوط ہویا میں نے نہیں یاد کدا سائن یہ دو نا سنے ہوئے تے سائن دی آنکھا جو آنسو ٹپک نہ پہ ہوئے سنے نا فاطمہ زہرا ہم بھی رج کے رو لیں دیا امام حسین کے نا سنے نا اللہ بھلا کر انتظار نہ کرانا چاہتا پہلا لقب بطول دا منحدت رکن اے جڑے لگے گا نا ستون انہاں عربی چ رکن آتے ہیں انہیں ہو گئی ہے بابے تو بعد جو کوئی سہارا باقی محترکت القلب بطول دا دل دکھیا دو تریہ لقب زہرا دا باقیت العین بابے تو بعد آنکھ رکی قدا ناس دن رویا راتی رویا تگر نہ پہویتا سر چکائی کھلا رو سکتا ہے تو رو لے دن رویا راتی رویا ساری رات رویا سارا دن رویا میں پڑھتا کھلا تو پہ رونا ہے بطول دے رومن تے لگتا کچھ نہ پیو دا مسلح نظر آو سار روتی پڑھو دیا پیو دی مسجد نظر آو سار رویا باپ دی مسجد جو ازان سنیا رویا کڑے بندر ہوڑتا ہی ہانچ نہیں آئی ہوڑ میرے پاسے دیکھیں اینی نکے پتر جو ڈر دے ہوئے نظر آو سار مٹی تے بہ رہا پتر دی بھائی دم کے گلے چپایا پتر دا مو چوک کیا کی دے گئے
کوئی بندہ میری مجلس تک کسی مجلس نال مقابلہ نہ کری میں خلوص نال ایک نوکری کرنی ہے متوسلہ حسین دی اما نو باقیت العین اک ہر ویلے روندی رہو صاحب اللہ اکبر کیویں اگلا جملہ پڑھا موسبت الراس اینی پیشانی دے ہوتے پٹی بتی ہوئی ہے علماء نے بہت زیادہ احوال بیان کی تھے اس پٹی دی وجہ میں سارے نہ بیان کرتا صرف ایکو دسینا ام ایمن ہائی پانی دیون علی غسل دیتا ہے امیر نے خود بی بی دی وصیت کے مطابق ام ایمن آتی ہے میں جو پانی بھرانا میں روندی بڑھ بنیا میں نے فرمائنا ام ایمن نہ رو ام ایمن مچھی نہ رو میری دھیا نہ روا میرے بدر نہ روا ام ایمن مچھی نہ رو میرا حسین روسی میری زینب روسی میری ام کلثوم روسی جگر سوال ام ایمن آتی ہے میں ڈٹھا کہ منہ تے ماتم کریں جو علی باہر آئے میں کہ مولا ہنا آپ کیوں میں روندی ہو فرمایا میں جانتا پہلو زخمی ہے ہوڑ پتہ لگا ہے زہرا دی پیشانی بھی موسبت الراس وکانت ترخی ایک لڑک سے پٹی دار میں مر جاؤں بلوچ مر جا اگلا جملہ ناک ایک لڑک پٹی دا اکھ دے ہوتے ملائی رکھیا کیوں اس واسطے جو اے اکھ سرخ ہو گئی آئی خدا میرے جگر طاقت کی نہیں چاندی جو علی دیکھے جو اے اک سرخ ہے اکھا انہیں سرخ نہیں ہو دیا اکھا کے چوٹ نال سرخ بس بھائی تبھی آخری جملہ میں نے تھوڑی عیسائی کرنا اگلا جملہ ہے ناحلت الجسم بطول دا جسم کمزور ہو گیا آگے جعفر کس میں نہیں لکھتے ما باقیا من جسمانہا الا الحیکل العظمی اس سمجھ میں نے تمہیں اشارہ کرنا ہے بطول دے جسم بس ہڈیاں دا ڈھانچہ بچ گیا اس سے بھی زیادہ نہ رونا میں اگلے جملے پہ رج کے رونا کوئی جیڑا مریض ہوئے کوئی جیڑا لاچار ہوئے جیڑے ویلے موقع لگو اس کروٹ آپ بدل لیندہ ہے ساتھ بلا کر لے ہو جنہ دی دروازے تے جھڑی آئی امی ایمان دعا دی آئی میرے پاسا والا امی ایمان میں کروٹ بدل دیکھا چادر دا لٹکائے رکھ دیا جو علی نو میرے زخم نظر نام ہے اتائیے تھوڑا جا میرے نال آنا ہے دے اپنے اندر بطول تو بھی ڈاٹی زخمیاں میں میری سینڈ تو زخمیاں میں لیکن پتا علی برداشت نہ کر سکسی کیونکہ علی نو جتنی تیرے نال محبت آئی اتنی توہانو بھی آئی جتنی علی نو توہاڑے نال محبت آئی پیغمبر تو بعد اور ممکن ہے کسے نال نہ ہوئے لیکن نہ میں برداشت کر سکتی جو علی تیرے زخم دیکھے کہ حالات جدہ جھکی ہوئی کمر آئی بدن زخمیاں پھٹے ہوئے لباسا تاوی دی دیگر مو تیرا پتر بہنا دے دروازے دے آکھلا رت چناتا ہویا آدھا میرے پرانی کمیز دے آفرین آفرین آفرین
بہن تن چھٹی دے سا ایک وعدہ کریں ایک وعدہ چکا تن کدی چھٹی دے سا بڑے بڑے گیٹ اس نے بڑے بڑے دروازے اس نے چھوٹے چھوٹے دروازے بھی اس نے سیدوں کڑی منت پہ کرنے دا گھر بن جائے دروازے تو انجے نہ لگ بن جائے دروازے تے ہاتھ رکھ کے رسول دی دیوی تیرے تے دروازہ گران تے بڑے بہت ساریاں بچیاں نو اپنے والد دے گھروں شوہر دے گھر جاندہ وے دے اسو پھلاں دے نال لڑی ہوئیاں گڑیاں سجی ہوئیاں موٹراں پتہ ہوتا ہے ماں پیو نو اگے بھی جتھے جا رہے ہیں گھر بھی سجے ہوئے بڑے امن تے سکون علی طرح منتقل ہو رہی ساری بچی لیکن بیٹھا ہے کوئی ماں پیو دے اللہ این دل بڑھائے جو رخصتی کریں دے لے دھیاں دے نال ماما ہی رو دیا کھلے ہو دیا پیو بھی رو دے کھلے ہو دے 28 سفر نو ہو میں آپ مدینے پیغمبر دھی نو ویدے آئیں رو دے بوڑ ویدے آئیں دھی پوچھ دیا بابا رونے کیوں ہو فرمایا بیٹا پیا تو دروازے دے اندر کھلی لوگ دروازے دے بچے سونی مسیطہ مولا امیر ہے فرمایا علی جڑے بندے دروازے پہ کھڑا ہے نہ بدور نو آکھو یا دہ نو روے یا رات نو روے اتنا لمبا مسائب اس بی بی دا کہ میں شام تک بھی پڑھی رکھا تک رات گئے تک ختم نہیں ہوتا انہیں فشردہ بیان پہ کرتا جڑے لوگ دروازے پہ کھڑا ہے نا بدور نو آکھو جو یا دہ نو روے یا رات نو روے کھا نکلی ہے حسین دی ماں دی تیری سریکی دا جملہ ترجمہ میں رہے فرمین دیئے یا علی انہوں نے آپ بطول پیا دیا آج تو بعد ہو سان یا علی جلدی آونی ہے مولا درس کے آگے وسیعتہ سونیاں پہلی وسیعت من طاہرہ مطاہرہ ہاں من خود غسل دے میں یا علی میں میرا پیرا ہن پایا اور من حسیت غسل دے میں یا علی میرے بچے چھوٹے میرے بعد شادی ضرور کریں یا علی شادی بھی کریں میرے دین تے پترہ نکل چھوڑ یا علی میرا جنازہ رات پوچھا بھی کڑے لوگا میں لو روائے میرے جنازہ یا علی میری قبر دے نشان مٹا چھوڑے یا علی کہیں کہ میری دھیاں نو لے کے میری قبر دیا میں دھیاں نو مل نہیں سکتا 4 قبریں سیدہ دیا جنہاں دے سیدہ آپ نشان مٹائیں پہلی قبر بطول دی مولا علی نشان مٹائے دوئی قبر مولا علی دی علی دے پترہ نشان مٹائے چوتھی قبر شام دی قیدن دی تو چوتھی کیوں کہ نہیں مگنی دے جملہ کرنا چاہتا چوتھی قبر شام دی قیدن دی سجاد نشان مٹائے تے 3 قبر اس نکے جائے مظلوم دی تیندہ نشان شبیر مٹائے رج ناوے تیرے جگر طاقت ہی نہیں میرا جملہ برداشت کریں بھئیہ ساریاں قبرہ کہیں نہیں کھودڑ دیتیاں مدینے کھودا ڈالے علی تلوار چھکی ہے فرمایا کہیں بطول دی قبر دا نالیا مدینے دیا گلیاں خون وگسی اکسا یا علی تو بھی طاقت ورہ میں کہیں بطول دی قبر نہیں کھودا دیتی کیڑا مظلومہ سجاد کتنی بے بسائی رباب تیجے سامنے اسگر دی قبر کھٹی حسین آپ ان تھوڑی عیسائی آپ کپڑے دھوتے دھیاں دے پترہ دے سونا کھانا بڑھایا دھیاں دے سر چم کے فرمایا ہاشمیاں دے گھر چلیے جاؤ پترہ دا منہ چم کے آکس بنیو میرے بابے دی مزار تے میرے واسطے دعا من گاؤ
مولا امیر نے فرمایا یا علی تیرے کو بھی برداشت نہیں ہونی میری بات تو سارے مسجد چلے جاؤ نقشہ تو رکھنا ہے مکان میں دے رہی دنیا ہاشمیہ دے گھر پتر نانے دی مزار تے شوہر مسجد نبوی سونا غسل فرمایا ہے سونا لباس پائے فرمائی دی ایمان مینو مسلح وچھا دے بارو دروازہ بند چکر کان لا بین جتنے تائیں میری تسبیح دی آواز سنی سمجھے جی دیئے زہرا کنا تسبیح دی آواز مکونی سمجھے بطول دی دکھاں تجھے دے چھٹ گئی ہے ایمان دیر کائی نہیں لگنی انہیں میرے پترہ واپس آونا خیال کرے میں کھاڑا آپ بڑھائی میں دیا کہتا میرے پترہ میں پہلے میرے پترہ نو کھاڑا دے کہتا کھاڑا میں ناکھما سلام دے دیا دروازہ نا پہی کھولے تو میں پتر نانے دی مزار تے دعا کھلے مگدے میں اللہ او ساڑا مہربان اللہ تو تا جاندہ ہے ایسا تیرے پیارے نبی دی پیاری تھی دے پترائیں اللہ ساڑی ماں بیمار ہے ساڑے نانے دے صدقے ساڑی ماں نو شفا دے اتا بچیاں دے لفظ نین مکے کباری چوہ بال آئی ہے والونیو یتیم ہو گئے توڑی ماں دنیا تو ڈر گئی ہے تمہیں بچے توڑ دی ہوئے آئیں کئی ظاہری تقاضے بھی ہوتے ہیں اکا ودھیے مولا حسن تائی ساڑی ماں کی دے گئے توڑی ماں آرام پہ کریں دیئے کھانا کھا لو پر میں نے دائی کدا میں اماں تو بغیر کھانا کھا دے میں نے پتہ ہے سامہ دے نال کھانے کھانے آئے میں تو سمجھ آگئی ہے تو کیوں دروازہ نہیں کھلے دی میرا زور تا کوئی نہیں میں اختلاف تا نہیں کریں دا حسن روندہ ہویا ایک پاسے ٹورے آئے کربلا دا غریب اگا ودھی آئے دائی کھول دروازہ میں زامنار میرا وعدہ آیا میری بات ہے جو کچھ نہیں آدھی دائی آدھی حسین میری مجبوری ہے میں بد نہیں کیتا بد کیتا ہے تیری ماں ہنجو لڑین دے حسین ٹورے آئے آجر میرا بھی بس کوئی نہیں میری تا کربلا دا غریبا کربلا دا نایا بطول دی میت کروٹ بدلی ہے آدھی دائی آمن دے دائی میرا پردیسی نروا دائی منو کربلا اللہ بھلا کرنے سونا غسل سونا کفن سونی تیاری کوئی بچہ بطول دا کتھائی بیٹھا رہن دے کوئی بچہ بطول دا کتھائی بیٹھا رہن دے کیڑا کھارے دے چھو جنازہ نہ نکلے ہوئے کون بیٹھا ہے جائے حویلیاں چھو جنازہ نہ چاہے ہوئے رسم زمانے دی آخری ٹائم بلائیں دے امیر المومنین صاحب کتاب الفاتمہ من المہدی للہد لکھئے علی بطول دے سرانے آکھڑے دوئے ہاتھ علی سر تے رکھے ادائی منہ کی تائلی دے دھیاں پتر بیٹھے آئے فرمیدن یا زینب یا ام کلثوم ہن متزبدو ان امکم دھیاں پتر علی دے دوڑ کے آئے ایک بچہ ہے جڑا دور کھڑا رہندا ہے اگر میری ماں فخر مریم عیسیٰ نو کفن چو سڑیا میں چاہتا بدے نو پتہ لگے میں حسین اج میں نو ماں آواز دے ولالی دے لفظ نو اشہد اللہ انہا عنت و حنت و مدد یدا بطول بھی میت کمی ہے سہرا دا بین بلند ہوئے آواز آئی
رات نو جنازہ چوے تھوڑے دندیاں بطول دا جنازہ چاہے روندے آئے مولا علی حسن تیری امت جنازے دا وزن تا کوئی نہیں آپ سمجھ گئیوں تا مکان ہوئی سی گلیاں چوی روسی قبر دے کنارے آکھلیں قبران ڈھیر ایک کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے حساب آپ چکر حکوم محرم لہاوے لاش قبر دویت قبرچ میت عورت دی محرم لہاوے حسنین چھوٹے علی اکیلا